ہزاروں سال پہلے پاکستان کی سرزمین پر کئی شہر آباد تھے جو تہذیبوں کے خواب ہوا کرتے تھے۔ بازاروں میں چہل پہل، گلیوں میں زندگی اور دلوں میں امید۔ یہ شہر مختلف مذاہب اور نسل کے لوگوں کا گھر تھے، لیکن پھر ایک دن وہ سب غائب ہو گئے۔ آج ہم سفر کریں گے ان گمشدہ شہروں کی طرف جہاں ریت آج بھی لاکھوں راز سنبھالے ہوئے ہے۔ موئنجو دوڑو پاکستان میں واقع 40,000 کی آبادی والا جدید شہر، جس میں رہنے والے کہاں گئے کچھ معلوم نہیں۔ لاکھوں سرخ اینٹوں کے ذریعے یہاں پیدل چلنے کے راستے اور کنویں بنے ہوئے تھے جو مختلف محلوں کے جال کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے نظر آئے۔ بدھ مت کا ایک قدیم گول گنبد بوسیدہ حالت میں اب بھی اپنی عظمت بیان کر رہا ہے، جس کے نیچے وسیع سیڑھیوں پر مشتمل حمام والا تالاب آج بھی موجود ہے۔ آج اس شہر کے محض کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں۔ 4500 سال پہلے یہ نہ صرف دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک تھا، بلکہ ایک ترقی پذیر خطہ بھی تھا جس میں اپنے دور کے لحاظ سے انتہائی جدید انفراسٹرکچر موجود تھا۔ موئنجو دوڑو، جس کا سندھی زبان میں مطلب مردوں کا ٹیلا ہے، ایک زمانے میں پھلنے پھولنے والی وادی سندھ کی تہذیب، جسے ہڑپا کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے، کا سب سے بڑا شہر تھا، جس نے کانسی کے دور میں شمال مشرقی افغانستان سے شمال مغربی ہندوستان تک اپنا عروج دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ موئنجو دوڑو میں کم از کم 40,000 لوگ آباد تھے۔ اس شہر نے 2500 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک ترقی کی، لیکن پھر اچانک سب غائب ہو گیا۔ آج تک کسی کو قطعی طور پر یقین نہیں ہے کہ اس شہر کے باشندے یہاں سے کیوں نقل مکانی کر گئے یا وہ کہاں گئے۔ ہڑپا پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے جس کے کھنڈرات پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر مغرب کی جانب چیچا وطنی شہر سے 15 کلومیٹر پہلے کھدائی کے دوران ملے۔ 1200 سال قبل مسیح سے بھی پہلے لکھی جانے والی ہندوؤں کی کتاب رگ وید سے اس شہر کی تاریخ کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ رگ وید کے مطابق اس کا پرانا نام ہری یوپیا تھا۔ سنسکرت میں اس کا مطلب ہے قربانی کے سنہری ستوں والا شہر، جو بگڑ کر ہڑپا بن گیا۔ آج کل یہی نام مشہور ہے۔ یہ شہر 3 دفعہ تباہ ہوا اور ہر دفعہ اس کا نام بدلا گیا۔ پہلے یہ ہری روپا پکارا جاتا تھا، پھر ہرپالی کہا جانے لگا اور پھر آخر میں ہرپال سے ہرپابنا پکارا گیا، جس کے بعد لوگوں نے اسے ہڑپا کہنا شروع کیا۔ ہڑپا کی تہذیب 5000 سال نہیں بلکہ 9000 سال پرانی ہے، اور یہ کہ اس کے زوال کی براہ راست وجہ موسم کی تبدیلی نہیں۔ ہڑپا کی تہذیب پاکستان میں وادی سندھ کے شہروں ہڑپا، موئنجو دوڑو اور کوٹ ویجی سے لے کر انڈیا میں گگر ہاکڑا دریا کی وادی میں واقع بڑھانا، کالی بگن اور حصار تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تہذیب اس زمانے کی ترقی یافتہ ترین ٹیکنالوجی سے مزین تھی اور اس کے باسی زراعت، شہری منصوبہ بندی، تجارت، برتن سازی اور مجسمہ سازی کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ وہ تجارت کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے میسوپوٹیمیا اور وسطی ایشیا سے منسلک تھے۔ آج سے تقریباً 3500 سال قبل اس تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ شہر اجڑ گئے، تحریر کے نمونے غائب ہو گئے اور زراعت کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ یہ تمام علاقے مونسون کی موسمی نظام کے تحت آتے ہیں، لیکن آج کل یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ بارشوں میں کمی اس تہذیب کے یکلخت اندہام کا موجب بنی۔ راولپنڈی سے 22 میل دور شمال مغرب کی جانب ایک قدیم شہر ٹیکسلا آباد تھا۔ 326 کاف میم میں سکندر اعظم نے اس شہر پر قبضہ کیا اور یہاں 5 دن ٹھہرا۔ یہیں راجہ امبی نے سکندر کی اطاعت قبول کی، جس کے بعد سکندر راجہ پورس سے لڑنے کے لیے جہلم کے کنارے پہنچا۔ باختر کے یونانی حکمران دیمرس نے 190 کاف میم میں گندھارا کا علاقہ فتح کر کے ٹیکسلا کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ مہاراجہ اشوک اعظم کے عہد میں بھی اس شہر کی رونقیں اپنے پورے عروج پر تھی اور یہ بدھ مت تعلیم کا مرکز تھا۔ یہ شہر زمانہ قدیم کے 3 اہم تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ جنوبی ہند، مغربی اور وسطی ایشیائی تجارتی راستے یہیں پر ملتے تھے۔
छठी सदी कबल अज मसीह में टेक्सला ईरान का एक सूबा था। बाद में सदियों में ये शहर कम से कम 7 अदवार में मुख्तलिफ नस्लों के शाही खानदानों की हुक्मरानी में रहा। पार्थियों ने यहाँ 53 बरस तक हुकूमत की। उसके बाद किशन कौम ने सर उठाया और वादी सिंध पर कब्जा कर लिया। 460 ईस्वी में जालिम, वहशी और बेरहम हनों ने अपनी वहशतों से शहरों और बस्तियों को मिसमार कर दिया। स्टोपाओं और बहारों में आग लगा दी, हजारों बेगुनाह जान से मारे गए और गंधारा का फन ऐसा मिटा कि फिर कभी जिंदगी की सांस उसमें ना फूंकी जा सकी। दुनिया का कदीम तरीन शहर मेहरगढ़, जहाँ हिंदू मजहब की बुनियाद रखी गई। आज से 8000 साल पहले ये शहर आबाद था। उस जमाने में जब दजला और फरात के दरमियान आबाद दुनिया की अव्वलीन तहजीब के सबसे बड़े शहर की आबादी 4000 फनूस से ज्यादा नहीं थी, यहाँ 20,000 से ज्यादा लोग बसते थे। मेहरगढ़ में 10-11 हजार साल कबल इंसान आबाद होना शुरू हुए। रफ्ता रफ्ता उनकी आबादी बढ़ने लगी। 9000 साल कबल यानी 7000 कबल मसीह तक मेहरगढ़ की आबादी 1000 तक पहुंच चुकी थी। तब ये शहर 3 मुरब्बा किलोमीटर रकबे तक फैल चुका था और 2500 कबल मसीह तक ये शहर आबाद रहा। मेहरगढ़ को 1974 में फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा ने दरियाफ्त किया था। वो अपनी तहरीरों में लिखते हैं कि मेहरगढ़ में शहरी इमारतों का जामे निज़ाम मौजूद था। माहिर आसार कदीमा का ये भी ख्याल था कि मेहरगढ़ हिंदुस्तान की मकामी आबादी ने बसाया और उसे वादी दजला फरात की तहजीब का पैरो नहीं कहा जा सकता। बाज़ मुहक्किकीन का दावा है कि मशरिक़ वस्ता से आने वाले किसी काफले ने मेहरगढ़ को बसाया। काफले वाले किसी सरसब्ज मकाम की तलाश में थे जहां पानी भी वाफिर हो। ताहम हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानी माहिरीन और मुर्रिखीन का दावा है कि 10,000 साल पहले मेहरगढ़ को हिंदुस्तान के मकामी बाशिंदों ने ही आबाद किया। मेहरगढ़ के खात्मे की कोई हतमी वजह मालूम नहीं, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा इसके जवाल के लिए कई अवामिल तजवीज़ करते हैं। उनमें मौसमियाती तब्दीलियाँ, कुदरती आफात, ज़री ज़मीन की कमी और आबादी का दबाव शामिल हैं। ये भी मुमकिन है कि मेहरगढ़ के लोगों ने किसी और इलाके की तरफ हिजरत की हो। पाकिस्तान की ये गुमशुदा शहर हमारी तारीख का आईना है। मोइंजोदड़ो और हड़प्पा के द्राड़वी बाशिंदों से लेकर टेक्सला के बुद्धमत पैरोकारों और मेहरगढ़ के इब्तदाई किसानों तक, ये शहर हमें बताते हैं कि तहजीबें मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों के इम्तजाज से बनती हैं, लेकिन ये भी दिखाते हैं कि ये तहजीबें कितनी नाजुक होती हैं। आइए अपनी ज़मीन, अपनी तारीख और अपने इल्म को संभालें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। हम अगली बार एक और तारीखी राज खोलेंगे।